مریم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ اس رحمت کا ذکر ہے جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی جب اس نے اپنے رب کو چھپی آواز سے پکارا۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر میں بالوں کی سفیدی پھیل گئی ہے، اور اے میرے رب، تجھ سے مانگ کر میں کبھی محروم نہیں رہا، اور میں اپنے بعد رشتہ داروں کی طرف سے اندیشہ رکھتا ہوں، اور میری بیوی بانجھ ہے، پس مجھ کو اپنے پاس سے ایک وارث دے جو میری جگہ لے اور آل یعقوب کی بھی، اور اے میرے رب اس کو اپنا پسندیدہ بنا۔ اے زکریا، ہم تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی آدمی نہیں بنایا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کے انتہائی درجے کو پہنچ چکا ہوں؟ جواب ملا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، میں نے اس سے پہلے تم کو پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کرتے۔ فرمایا کہ تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم 3 شب و روز لوگوں سے بات نہ کر سکو گے حالانکہ تم تندرست ہوگے۔ پھر زکریا محراب عبادت سے نکل کر لوگوں کے پاس آیا اور ان سے اشارے سے کہا کہ تم صبح و شام خدا کی پاکی بیان کرو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اس کو بچپن ہی میں دین کی سمجھ عطا کی اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ پرہیزگار اور اپنے والدین کا خدمت گزار تھا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہ تھا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اور کتاب میں مریم کا ذکر کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی مکان میں چلی گئی، پھر اس نے اپنے آپ کو ان سے پردے میں کر لیا، پھر ہم نے اس کے پاس اپنا فرشتہ بھیجا جو اس کے سامنے ایک پورا آدمی بن کر ظاہر ہوا۔ مریم نے کہا، میں تجھ سے خدائے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو خدا سے ڈرنے والا ہے۔ اس نے کہا، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تم کو ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے یہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھ کو کسی آدمی نے نہیں چھوا اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے آسان ہے، اور تاکہ ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنا دے اور اپنی جانب سے ایک رحمت، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ پس مریم نے اس کا حمل اٹھا لیا اور وہ اس کو لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ پھر درد ذہ اس کو کھجور کے درخت کی طرف لے گیا۔ اس نے کہا، کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بسری چیز ہو جاتی۔ پھر مریم کو اس نے اس کے نیچے سے آواز دی کہ غمگین نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس سے تمہارے اوپر پکی کھجوریں گریں گی، پس کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ پھر اگر تم کوئی آدمی دیکھو تو اس سے کہہ دو کہ میں نے رحمان کا روزہ مان رکھا ہے، تو آج میں کسی انسان سے نہیں بولوں گی۔ پھر وہ اس کو گود میں لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئی۔ لوگوں نے کہا، اے مریم، تم نے بڑا طوفان کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن،
نہ تمہارا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تمہاری ماں بدکار تھی۔ پھر مریم نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کس طرح بات کریں جو کہ گود میں بچہ ہے؟ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھ کو کتاب دی اور مجھ کو نبی بنایا، اور میں جہاں کہیں بھی ہوں اس نے مجھ کو برکت والا بنایا ہے، اور اس نے مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کی تاکید کی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھ کو میری ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہے جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، سچی بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، پس تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر ان کے فرقوں نے باہم اختلاف کیا، پس انکار کرنے والوں کے لیے ایک بڑے دن کے آنے سے خرابی ہے۔ جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے وہ خوب سنتے اور خوب دیکھتے ہوں گے، مگر آج یہ ظالم کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ اور ان لوگوں کو اس حسرت کے دن سے ڈرا دو جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ بے شک ہم ہی زمین اور زمین کے رہنے والوں کے وارث ہوں گے، اور لوگ ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا۔ جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ تمہارے کچھ کام آ سکے؟ اے میرے باپ، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، تو تم میرے کہنے پر چلو، میں تم کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کی عبادت نہ کر، بے شک شیطان خدائے رحمان کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اے میرے باپ، مجھ کو ڈر ہے کہ تم کو خدائے رحمان کا کوئی عذاب پکڑ لے اور تم شیطان کے ساتھی بن کر رہ جاؤ۔ باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تم میرے معبودوں سے پھر گئے ہو؟ اگر تم باز نہ آئے تو میں تم کو سنسار کر دوں گا اور تم مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ۔ ابراہیم نے کہا، تم پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ اور میں تم لوگوں کو چھوڑتا ہوں اور ان کو بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں اپنے رب ہی کو پکاروں گا۔ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ پس جب وہ لوگوں سے جدا ہو گیا اور ان سے جن کو وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت کا حصہ دیا، اور ہم نے ان کا نام نیک اور بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ کا ذکر کرو، بے شک وہ چنا ہوا تھا اور رسول نبی تھا، اور ہم نے اس کو کوہ طور کے داہنی جانب سے پکارا، اور اس کو ہم نے راز کی باتیں کرنے کے لیے قریب کیا، اور اپنی رحمت سے ہم نے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے دیا۔ اور کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا، وہ اپنے لوگوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ سچا تھا اور نبی تھا،
اور ہم نے اس کو بلند رتبے تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے پیغمبروں میں سے اپنا فضل فرمایا، آدم کی اولاد میں سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور اسرائیل کی نسل سے، اور ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور ان کو مقبول بنایا۔ جب ان کو خدائے رحمان کی آیتیں سنائی جاتی تو وہ سجدہ کرتے اور روتے ہوئے گر پڑتے۔ پھر ان کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو کھو دیا اور وہ خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، پس عنقریب وہ اپنی خرابی کو دیکھیں گے۔ البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک کام کیے تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے غائبانہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ اس میں وہ لوگ کوئی فضول بات نہیں سنیں گے بجز سلام کے، اور اس میں ان کا رزق صبح و شام ملے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں، اور ہم ملائکہ نہیں اترتے مگر تمہارے رب کے حکم سے۔ اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے بیچ میں ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو ان کے بیچ میں ہے، پس تم اسی کی عبادت کرو اور اسی کی عبادت پر قائم رہو۔ کیا تم اس کا کوئی ہم صفت جانتے ہو؟ اور انسان کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس سے پہلے پیدا کیا اور وہ کچھ بھی نہ تھا؟ پس تیرے رب کی قسم، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیطانوں کو بھی، پھر ان کو جہنم کے گرد اس طرح حاضر کریں گے کہ وہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ پھر ہم ہر گروہ میں سے ان لوگوں کو جدا کریں گے جو رحمان کے مقابلے میں سب سے زیادہ سرکش بنے ہوئے تھے۔ پھر ہم ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں جو جہنم میں داخل ہونے کے زیادہ مستحق ہیں، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ یہ تیرے رب کے اوپر لازم ہے جو پورا ہو کر رہے گا۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو ڈرتے تھے، اور ظالموں کو اس میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کو ہماری کھلی کھلی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جو ان سے زیادہ اسباب والی اور ان سے زیادہ شان والی تھیں۔ کہو کہ جو شخص گمراہی میں ہوتا ہے تو رحمان اس کو ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، عذاب یا قیامت، تو ان کو معلوم ہو جائے گا کہ کس کا حال برا ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اور اللہ ہدایت پکڑنے والوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک اجر کے اعتبار سے بہترین ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر۔ کیا تم نے اس کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھ کو مال اور اولاد مل کر رہیں گے؟ کیا اس نے غیب میں جھانک کر دیکھا ہے یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ وہ کہتا ہے اس کو ہم لکھ لیں گے اور اس کی سزا میں اضافہ کریں گے، اور جن چیزوں کا وہ مدعی ہے اس کے وارث ہم بنیں گے، اور وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا معبود بنائے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے مدد بنے۔ ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے
اور ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے منکروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، وہ ان کو خوب ابھار رہے ہیں، پس تم ان کے لیے جلدی نہ کرو، ہم ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں۔ جس دن ہم ڈرنے والوں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسا ہانکیں گے، کسی کو شفاعت کا اختیار نہ ہوگا مگر اس کو جس نے رحمان کے پاس سے اجازت لی ہو۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ یہ تم نے بڑی سنگین بات کہی ہے، قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں، اس پر کہ لوگ رحمان کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ آسمانوں اور زمین میں کوئی نہیں جو رحمان کا بندہ ہو کر نہ آئے، اس کے پاس ان کا شمار ہے اور اس نے ان کو اچھی طرح گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اس کے سامنے اکیلا آئے گا۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے خدا محبت پیدا کر دے گا۔ پس ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں اس لیے آسان کر دیا ہے کہ تم متقیوں کو خوشخبری سنا دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو، اور ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، کیا تم ان میں سے کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہو؟